صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت فرمائی، خلفائے راشدین نے حکومت فرمائی. تو ہم بری سیاست کو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سیاست اچھی ہے وہ ہمیں کرنی ہے، اور اس کی مخالفت کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ بتائیں کہ اگر سارے مسلمان سیاست کو چھوڑ دیں تو ہمارے سیاسی مسائل کیا یہودی حل کریں گے کہ عیسائی کریں گے؟ ہمارے سیاسی مسائل کون حل کرے گا؟ مجھے بتائیں. یا ہم سیاست یہودیوں کو دے دیں، بڑی بری چیز ہے بھائی، یہودی جانے ہماری حکومت، عیسائی جانے، کیا ہم یوں کریں؟ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو بعض لوگ بولتے نہیں ہیں، وہ کہتے جی سیاسی مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ ہو تو دعا تک نہیں کراتے، فلسطین کے مسئلے میں آواز بلند نہیں کرتے، جی سیاسی مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ ہو تو وہاں دعا نہیں کراتے، ذکر تک نہیں کرتے، کشمیر کے مسئلے کے لیے آواز بلند نہیں، جی سیاسی مسئلہ ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو جی سیاسی مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو سیاسی مسئلہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سیاسی مسئلے نہیں ہیں، یہ مذہبی مسئلے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ یہ اسلامی اور ایمانی مسئلہ ہے. اس میں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا. ہمیں ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا یہ فرض عین ہے. اگر کوئی اسے سیاسی سمجھ کے پیچھے ہٹتا ہے تو کفر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ یا ناموس رسالت کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے. اسی طرح ملک میں نظام مصطفیٰ لانا یہ فرض ہے، اور اس میں ہم کام نہیں کریں گے تو ہم کفر کی طرف جائیں گے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ رسول اللہ کا نظام لانے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے. جو اس میں غفلت برت رہا ہے وہ مجرم ہے، اسے اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو آپ نے بڑی بات فرمائی. آپ نے فرمایا یہ بھی سیاسی مسئلہ، یہ بھی سیاسی مسئلہ، ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم دھرنے نہیں دیتے، ہم آواز نہیں بلند، یہ سیاسی مسئلہ. تو آپ نے فرمایا یہ بتائیے کہ ہمارے سیاسی مسائل کون حل کریں گے؟ یہودی آ کر حل کریں گے. دوسری بات، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب اور دیگر بزرگ قومی اسمبلی میں گئے اور انہوں نے 1973 کا آئین پاس کروایا، اور اس میں اتنی ساری اسلامی شکیں ڈلوائیں. اگر علامہ شاہ احمد نورانی صاحب اور دیگر بزرگ قومی اسمبلی میں نہ جاتے، الیکشن نہ لڑتے، تو بتائیے ہمارا آئین میں یہ اسلامی شکیں کون ڈالتا؟ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے اور ہمارے بزرگوں نے کتنا بڑا کمال کیا کہ آئین میں جو اسلامی شکیں ہیں ان کو انہوں نے اسٹرکچر میں ڈال دیا کہ اگر کسی گورنمنٹ کو 2/3 اکثریت بھی مل جائے تو وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی. اسی پہ تو یہود و نصارہ پریشان ہے. اس کے بعد سے 1973 کے بعد سے انہوں نے جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کے ذہن پر یہ بات ڈال دی کہ تم الیکشن میں حصہ مت لو، تم آرام سے گھر میں بیٹھو، حکومت یہودیوں کو کرنے دو. جی یہ سیاسی مسئلہ ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں. یہ 1973 کے بعد انہوں نے شروع کیا اور لوگوں کے ذہن خراب کیے. آج تک یہ اثرات ہیں. ہم مسجد کے اندر بات کریں، لوگ کہتے ہیں جی سیاسی مسئلہ ہے. اب بتائیے 1974 میں 7 ستمبر کو علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی اور قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا. اگر یہ سیاست میں حصہ نہ لیتے، الیکشن نہ لڑتے، وہاں نہ پہنچتے تو کیا یہ ہو سکتا تھا؟ تو یہ سوچ ہمیں بدلنی پڑے گی. اور میں تنقید نہیں کر رہا، نہ تعصب ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج نہیں تو 50 سال کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری غلطی تھی، آپ رجوع کر لیں گے، لیکن اس وقت پانی آپ کے سر سے گزر چکا ہوگا. اگر آپ نے سیاست میں حصہ نہ لیا تو پاکستان میں لادینی لوگ پاکستان کو لادین بنا دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا آپ بتائیں، اگر ہم سیاست میں حصہ نہ لیں تو الیکشن لڑنے والے سارے یہود و نصارہ کے پٹھو اگر جیت گئے
اور سب آ گئے دشمنان اسلام، تو بتائیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، ادارے ہیں، وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ اگر 2/3 اکثریت ان ظالموں کی آ گئی تو یہ تو ہر اسلامی قانون کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں دشمنان اسلام۔ تو آپ سوچیں نا، ہم روتے ہیں جناب حکومت ظالم ہے، ہمارے منسٹر ظالم ہے، ہمارے مسائل، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، مہنگائی۔ جب اچھے آدمی آگے جائیں گے نہیں، ہر اچھا آدمی کہے مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر چور ہی وزیر بنیں گے نا، پھر ڈاکو ہی وزیر بنیں گے، اچھا آدمی تو آگے جائے گا نہیں۔ پھر 1985 کے اندر ہمارے بزرگوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ علامہ سید شاہ طراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ جیتے۔ آپ کو معلوم ہے لوگ حضرت علامہ سید شاہ طراب الحق قادری کے بارے میں کتنی بکواس کرتے تھے اس وقت، اور کہتے تھے جناب یہ بھی سیاسی ہو گئے، یہ بھی مولوی سیاست میں پڑ گئے، فلاں پڑ گئے۔ اس وقت تو سیاست گالی تھی، لیکن حضرت علامہ سید شاہ طراب الحق قادری علیہ رحمہ نے کہا نہیں، اگر ہم نہیں جائیں گے تو اسمبلیوں کے اندر اسلام کا دفاع کون کرے گا؟ اور پھر کتنا بڑا کارنامہ ہوا 1986 میں کہ 295ABC جس کی سب سے زیادہ تکلیف دشمنان اسلام کو ہے، یہ 1986 میں پاس ہوا، تحفظ ناموس رسالت کا قانون۔ اور حضرت علامہ سید شاہ طراب الحق قادری اور دیگر ہمارے بزرگوں نے کام کیسا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اسمبلی کے اندر یہ قانون اس طرح پاس ہوا کہ ہندوؤں نے، سکھوں نے، مجوسیوں نے، سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ کسی ایک اسمبلی کے ممبر نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، کوئی غیر حاضر نہیں رہا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اسمبلی میں ایسا کام کیا کہ ہر ممبر قومی اسمبلی میں موجود تھا، اور ہر ایک نے، بلکہ ہندوؤں نے اور مجوسیوں نے، عیسائیوں نے وہ تقریریں کی ہیں اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کی گردن اڑا دو۔ تو یہ ہمارے بزرگ اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے سیاست میں حصہ لیا تو یہ کام کر سکے، باہر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت پاکستان میں اکثریت میں، لیکن ہماری مسجدوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، مدارس بدعقیدہ لوگوں کے بن رہے ہیں، اداروں میں بدعقیدہ لوگ فٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت وہ سیاست سے دور ہے۔ بھائی کسی پیر کے 5 لاکھ مرید ہیں، کسی پیر کے 10 لاکھ مرید ہیں۔ آپ کشمیر میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں، جی ہمارے پیر صاحب تو سیاست میں نہیں آتے لہذا ہم نہیں جاتے۔ اور چلو نہیں جاتے کوئی بات نہیں۔ آپ کہتے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں، سارے فاسق و فاجر ہیں، کوئی اسلامی پارٹی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے تحریک لبیک موجود ہے نا، اب تو پلیٹ فارم ہے نا۔ آپ کچھ نہیں کرتے تو کم از کم ووٹ دینے تو جایا کریں، کم از کم سپورٹ تو کریں، کم از کم آپ جو نظام مصطفیٰ کے لیے سیاست میں آئے ہیں، جن کا مقصد اقتدار نہیں، جن کا مقصد ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کرنا، ان کی آپ مذمت تو نہ کریں، اشارتاً کنایتاً آپ ان کو برا تو نہ کہیں۔ آپ کم از کم یہ تو مانیں کہ یار چلو ہماری غلطی ہے لیکن چلو یہ تو نکلے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جتنا ہو سکے سپورٹ تو کریں، ووٹ تو دیں۔ ہمارے سنیوں کی اکثریت الیکشن کے دن ووٹ دینے نہیں جاتی۔ الحمدللہ حکومت نے تسلیم کیا کہ ٹی ایل پی کو 25 لاکھ ووٹ پڑے ہیں، لیکن ایجنسیوں کی خفیہ رپورٹ یہ کہ 1 کروڑ سے اوپر ووٹ ملے ہیں، اور کئی سیٹیں وہ جیت رہے تھے لیکن دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں صرف 1 کروڑ سنی ہے؟ 22 کروڑ عوام میں سے اگر 1 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا تو سوال یہ کہ یہ 21 کروڑ کہاں ہیں؟ سنیت جب اکثریت میں ہے تو سنیوں کو ذہن ہمیں اب بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا،
10 سال 20 سال کے بعد اگر آپ کی زندگی رہی، ہماری زندگی رہی، تو ہم دیکھیں گے جو آج سیاست کے خلاف ہے نا، وہ کہیں گے کہ بھئی نظام مصطفیٰ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مگر اس وقت تک پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوگا، پھر افسوس ہوگا۔ ابھی نہ ہم تنقید کر رہے ہیں، نہ اختلاف کر رہے ہیں، نہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ ہمیں ابھی سنیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو وسیع کریں، ضرورت ہے اس دور کی۔ آپ سوچیں اگر اسمبلیوں کے اندر سارے اللہ کے نیک بندے پہنچ جائیں تو کیا قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پاس نہ ہو جاتی؟ کیا قومی اسمبلی یہ قرارداد اور یہ بل پیش نہ کرتی کہ بھئی فرانسیسی سفیر کو باہر نکالیں؟ کیا پنجاب کے اندر نصاب میں سے اسلامی مواد نکالنے کی جرت ہوتی کسی کو؟ کیا ہماری کتابوں سے نصاب میں سورہ توبہ نکالنے کی کسی کو جرت ہوتی؟ کیا یہ شراب کے اڈوں کے لائسنس جاری کرنے کی حکومت کو جرت ہوتی؟ تو ہمیں بیدار ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنی جو نظریاتی ہوں وہ پڑھیں اور اداروں میں جائیں۔ جب اداروں میں نظریاتی سنی افسر بیٹھا ہوگا تو پھر آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ جو آپریشن ہوا، آپ دیکھیں جن افسروں نے گولیاں چلائی ہیں، آپریشن کیا ہے عاشقان رسول کے خلاف، وہ سارے کے سارے بد عقیدہ تھے۔ تو بد عقیدہ، بد مذہب، قادیانی، گستاخ صحابہ، یہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو افسر کے عہدے پر پہنچایا۔ آج یہ اقلیت میں ہونے کے باوجود بیوروکریٹس کے ذریعے ملک پر یہ قابض ہے۔ تو ہمیں بیدار ہونا ہے۔ اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں صحیح اسلامی مذہبی سیاسی شعور